سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں پینٹ اور پائجامے کی موری چڑھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں بغیر رومالی کا پائجامہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں اذان کے وقت باتیں کرنا کیسا ہے؟ تو آئیے ناظرین، جانتے ہیں ان سبھی سوالات کے جوابات۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ پہلا سوال تھا کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کا جواب۔ کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص گلی اور راستے میں جا رہا ہے اور سامنے سے بلی گزر گئی جسے راستہ کاٹنا کہتے ہیں، تو وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور پھر بعد میں چلنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، شگون خراب ہو گئے، اب کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بیکاری باتیں ہیں اور اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو اس قسم کے خیالات کبھی نہیں رکھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا عورت فاتحہ پڑھ سکتی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کا جواب۔ فاتحہ و ایصال ثواب جس طرح مردوں کے لیے جائز ہے اسی طرح بلا شک عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، لیکن بعض عورتیں بلا شبہ پریشان ہوتی ہیں اور فاتحہ کے لیے بچوں کو ادھر ادھر دوڑاتی ہیں، حالانکہ وہ خود بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہیں۔ کم از کم الحمد شریف اور قل هو اللہ شریف اکثر عورتوں کو یاد ہوتی ہے، اس کو پڑھ کر خدائے تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں اور فلاں جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام لے کر کہیں، اس کی روح کو عطا فرما دے، یہ فاتحہ ہو گئی، بالکل درست اور صحیح ہوگی۔ بعض عورتیں اور لڑکیاں کچھ جاہل مردوں اور کٹ ملاؤں سے زیادہ پڑھی لکھی اور نیک پارسا ہوتی ہیں، یہ اگر جاہلوں کی بجائے خود ہی قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں تو بہتر ہے۔ کچھ عورتیں کسی بزرگ کی فاتحہ دلانے کے کھانے وغیرہ کو کونے میں رکھ کر تھوڑی دیر میں اٹھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی فاتحہ خود ہی پڑھ لی۔ ان سب خوامخواہ کی باتوں کی بجائے انہیں قرآن کی جو بھی آیت و سورت یاد ہو اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور یہی بہتر ہے، اور یہ باقاعدہ فاتحہ ہے۔ تیسرا سوال تھا پینٹ اور پائجامے کی موری چڑھا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کا جواب۔ کچھ لوگ ٹخنوں سے نیچا لٹکا ہوا پائجامہ اور پینٹ پہنتے ہیں، اگر انہوں نے اس کی عادت ڈال رکھی ہے اور تکبر و گھمنڈ کے طور پر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ناجائز و گناہ ہے اور اس طرح نماز مکروہ ہے، لیکن اتفاق سے ہو یا بے خیالی سے تو حرج نہیں۔ اور جو لوگ اس سے بچنے کے لیے اور ٹخنے کھولنے کے لیے موری پائچے کو چڑھاتے ہیں وہ گناہ کو گھٹاتے نہیں بلکہ بڑھاتے ہیں، اور نماز میں خرابی کو کم نہیں کرتے بلکہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ پینٹ اور پائجامے کی موری پائچے کو لپیٹ کر چڑھانا نماز میں مکروہ تحریمی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم دیا گیا کہ میں نماز میں کپڑے اور بال کو نہ سمیٹوں۔ اس حدیث کی روح سے کپڑا سمیٹنا اور چڑھانا نماز میں منع ہے، لہٰذا پینٹ اور پائجامے کی موری لپیٹنے اور چڑھانے والوں کو اس حدیث سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ چوتھا سوال تھا کہ بغیر رومالی کا پائجامہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس کا جواب۔ یہ بھی بعض لوگوں میں ایک عام خیال ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پائجامے یا جانگھے میں رومالی ہونا نماز کی صحت کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے۔ بغیر رومالی کے پائجامے اور جانگھے سے نماز بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں، جو لباس اور کپڑے غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہیں ان کو پہننا گناہ ہے اور ان میں نماز مکروہ ہے۔ انگریزی پینٹ اور شرٹ میں فی زمانہ علماء کرام نے نماز کے مکروہ تنزیہی ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ پینٹ میں رومالی نہیں ہوتی بلکہ اس لیے ہے کہ انگریزوں کا خاص قومی لباس رہ چکا ہے اور اب بھی دیندار مسلمانوں میں اس کو معیوب خیال کیا جاتا ہے، لہٰذا اب بھی انگریزی پینٹ اور شرٹ میں نماز ادا نہ کرنا ہی مناسب اور بہتر ہے اور اس لباس سے بچنا ہی اولیٰ ہے۔
5واں سوال یہ تھا کہ اذان کے وقت باتیں کرنا کیسا ہے، تو آئیے جانتے ہیں اس کا جواب۔ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہنا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ عوام تو عوام، بعض خواص اہل علم تک اس کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ حدیث شریف میں ہے جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، بات چیت اور جواب سلام تمام کام بند کر دے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اگر اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دے اور اذان غور سے سنے اور جواب دے۔ راستہ چلنے میں اذان کی آواز آ جائے تو اتنی دیر کھڑا ہو جائے، سنے اور جواب دے۔ اگر چند اذانیں سنے تو صرف پہلی کا جواب دینا سنت ہے اور سب کا دینا بھی بہتر ہے۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ کو علم دین حاصل ہوا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی علم دین حاصل ہو۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل علم دین فار آل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ السلام علیکم۔